السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ ازواجہ الطیبین الطاہرین ومن والاہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ حاضرین درس اور مجلس، ہر قسم کی تعریف کے لائق، بڑائی اور بزرگی اور عظمت بیان کرنے کے لائق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اختیار میں، اپنی قدرتوں میں اور اپنی عبادتوں میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ صلاۃ و سلام کا بے شبہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اولاد پر، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اور بندوں کی مصلحت کا مکمل خیال کرتے ہوئے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو نعمتیں انسان کو اللہ تعالی نے عطا کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی رسول، یا اللہ تعالی کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نیک ان نعمتوں کو نہیں دے سکتا ہے، بلکہ سارے نبیوں پر، سارے فرشتوں پر، سارے اولیاء کرام پر جو بھی نعمتیں ہوئیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے کوئی نعمت روکنا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بہت ساری نعمتیں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام اور نعمت توحید ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دھن اور دولت ہے۔ اگر آپ انسانوں پر نگاہ دوڑائیں تو مختلف طرح کے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے ان کی نسبت اسلام کی طرف ہو، مسلمان اور مومن ہو، یا غیر مسلم اور غیر مسلمان ہو۔ مسلمانوں میں بھی خاص طور پر دنیا کے بارے میں، مال کے بارے میں مختلف سوچ والے اور مختلف انداز والے پائے جاتے ہیں۔
حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ تعلیم دی ہے، یہ وصیت کیا ہے کہ دنیا کے پھولوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھول کہا ہے، زہرۃ الدنیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر دنیا کو پھول کہا ہے۔ اور بڑی بھاری بات اس کے اندر ہے کہ دنیا کو پھول سے تشبیہ دیا گیا کیونکہ پھول دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، پھول سونگھنے میں خوشبودار ہوتا ہے، اور پھول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پودے سے الگ کر کے، پانی سے الگ کر کے دھوپ میں دیا جائے تو مرجھا بھی جاتا ہے۔ پھول دیکھنے میں بہت ہی دیدہ زیب، خوبصورت، حسین و جمیل لگتا ہے، اور جہاں پھول رہتا ہے وہاں خوشبو مہکتے اور بھڑکتے ہیں، لیکن اسی پھول کو اس کے پودے سے الگ کر کے، جو تر زمین کے اندر پودا ہے اس سے الگ کر کے اس پر پانی کا چھینٹا نہ مارا جائے، سورج کی دھوپ میں رکھ دیا جائے تو پھر پھول تو تھوڑی ہی دیر میں کملا بھی جاتا ہے، مرجھا بھی جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی ختم ہونے لگتی ہے، اور اس کی رنگینی اور حسن و جمال اور خوبصورتی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا ہے اور ہلکی ہوا میں بھی وہ اڑنے لگتا ہے اور اس کی کوئی وقت اور قدر نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں کم نہیں آتی یہی حال ہے دنیا کا۔ دنیا دیکھنے میں بہت رنگین، بہت چمکدار، بڑا لذیذ، خوشبودار، لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف، دنیا کی خوشبوؤں کی طرف مت والے ہو کے پھرو، کیونکہ یہ ڈھلنے والی چیز ہے۔ دنیا میں ایک مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر مکمل اول اور آخر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے دنیا حاصل کرنے کے جائز وسائل اور ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے شریعت کے حدود میں دنیا کو مکمل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی اسے دنیاوی نعمت ملتی ہے دولت وغیرہ کی شکل میں، وہ سب سے پہلے نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان، یہ پکے سچے مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ یہ نعمت دنیا، نعمت مال، نعمت دولت، جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے ہی جیسے بہت لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو محروم رکھا ہے۔ یہ ہماری محنت کا اثر نہیں ہے، ہمارے ہنر کا اثر نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ کا اثر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرپا اور اپنی مہربانی سے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے دنیاوی مال و جائیداد کے بارے میں۔ اور جو مومن آدمی، مومن اور پکا سچا مسلمان دنیا کے پیچھے آخرت کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی جو مال و دولت کی نعمت ملتی ہے، اس دنیاوی دولت کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ دنیا نہیں، بلکہ وہ دنیا کے حاصل کرنے کی جائز طریقے سے
حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز اور ناجائز میں فرق کرتے ہوئے، جائز طریقے سے وہ دنیا کو اس لیے کماتا ہے تاکہ یہ دنیاوی مال و دولت آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مضبوط ذریعہ اور سادن بن جائے۔ اور مومن اور مسلمان آدمی جو پکا سچا مومن، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، دنیاوی نعمت مال و دولت پانے کے بعد گھمنڈ نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، اپنے سے کم کو حقیر اور ذلیل اور رسوا بے عزت نہیں سمجھتا۔ اللہ کا پکا سچا مومن متقی پرہیزگار بندہ جب اسے دنیاوی کوئی نعمت ملتی ہے تو اپنے آپ کو بھلا کر اور اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر کے اللہ تعالی کے فقیر اور محتاج اور تنگ دل تنگ دست بندوں کے پیچھے اللہ کی اس دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالی کے اس دیے ہوئے مال اور دھن کے اندر اللہ کے حکم کے بموجب جو اللہ کا حق واجب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر وہ اللہ کے اس حق کو ادا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے سلسلے میں ایک پکے سچے مومن اور مسلمان بندے کی شان، مزاج اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا مسلمان بندہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وہ دنیا حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی خاص طور پر تمیز کرتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے، کیونکہ پکا سچا مسلمان جانتا ہے کہ یہ دنیاوی مال و دولت ڈھلنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اپنے عملوں کا ایک دن ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ کا پکا سچا مومن بندہ، آخرت چاہنے والا بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ بخیل نہیں ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح اس کا رب سخی اور فیاض ہے، جس طرح اس کا آخری پیغمبر سخی اور فیاض ہے، جس طرح اس کے دین نے سخاوت اور فیاضی اور دریا دلی کا حکم دیا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سخاوت کرتا ہے، فیاضی کرتا ہے، دریا دلی کرتا ہے۔ اور اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا پرہیزگار نیک بندہ جب اسے موقع ملتا ہے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو کہیں خیر کی جگہ میں خرچ کرنے میں، تو خیر کی جگہ میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد اپنی نیکیوں پر وہ غرور نہیں کرتا اور اپنی اس قربانی کو جگہ جگہ بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو چھپاتا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے، مسلمان اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی دن و رات کی سوچ اور فکر دوڑ بھاگ خالص دنیا ہے، یہاں تک کہ دین کو نیچے اور دنیا کو آگے کر دیتا ہے۔ دین بعد میں، دنیا سب سے پہلے، اور دنیا کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور دنیاوی جو نعمت و مال و دھن سے ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میری محنت کا اثر ہے، میرے دماغ کا اثر ہے، میرے ہنر کا اثر ہے، اور مال پانے کے بعد اتراتا، گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اور بخیلی اور کنجوسی کرتے ہوئے اللہ کے حق کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ادا نہیں کرتا، اور کمائی کے بارے میں بس حل میں مزید آئے، کس راستے سے آ رہا مال، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دوسرے قسم کے دنیاوی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسا ہونے سے بچائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں،
اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مالدار مومن اللہ کے ہاں محبوب ہے جو اسلام کے دائرے میں مالداری حاصل کرے، اور جب اسے مال مل جائے تو اسلام کے حساب سے وہ اپنے مال میں چلے، اور اللہ کے ہاں وہ فقیر، محتاج، تنگ دست، غریب، نادار بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، جو اپنی فقیری پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر قناعت اور صبر کرتا ہے اور رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ اپنی فقیری پر، اپنی تنگدستی پر، اپنی غربت پر وہ شکر گزار رب کا ہوتا ہے اور اس پر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کو کافی سمجھتا ہے، اور اللہ تعالی کی اس آزمائش پر وہ پورا اترنے کے لیے ہر دکھ کو جھیل لیتا ہے، گلہ اور شکوہ نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ فقیر ہے، یہی وہ مومن فقیر ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا، جو اپنی تنگ دستی پر اور فقیری پر صبر کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر جہاں فقر و فاقہ سے پناہ مانگا ہے، وہیں فقیر صابر مسلمان کی، مومن کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ حاضرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے جسے چاہا مالدار بنایا، جسے چاہا میڈیم کوالٹی بنایا، اور جسے چاہا فقیر اور تنگدست بنا دیا۔ اس میں کسی انسان کا کوئی انٹرفیئر یا کوئی مداخلت یا کسی مخلوق کا کوئی انٹرفیئر اور کوئی مداخلت نہیں۔ بات صحیح؟ جتنا اللہ تعالی نے اپنے علم کے حساب سے لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ہو سکتا آج ہم تنگ دست ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ جانتا ہو کسے مال مل گیا تو شیطان کا عبادت گزار ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے ہمیں، اور ہو سکتا اللہ تعالی ہماری آزمائش کرنا۔ چنانچہ ہمیں جو بھی نعمت، جس انداز کی بھی نعمت ہمیں ملے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، اور اللہ کے حقوق کا اس نعمت کے اندر مکمل خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نعمت ہم نے خود پیدا نہیں کر لیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، ہبہ ہے، بخشش ہے، فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اسلام میں جہاں زکوٰۃ واجب ہے مالوں کے اندر، اور زکوٰۃ واجب ہونے کی بہت ساری شرطیں ہیں، وہیں پر جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض تھے، دریا دل تھے، فیاضی کا انمول مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دریا دلی کا، سخاوت کا۔ اسلام نے ہمیں نفلی صدقات و خیرات کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کے علاوہ۔ نفلی صدقات و خیرات زکوٰۃ کے علاوہ، اور مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی کے ساتھ شریعت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے اگر مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اور زکوٰۃ کو جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے لگے، اور زکوٰۃ کے علاوہ ان نفلی صدقات کو جس کی اللہ کے رسول اکرم نے بڑی فضیلت، بڑا رتبہ بیان کیا ہے، اگر بیان کرنے لگے تو یقیناً مسلمانوں میں غربت نہیں آ سکتی ہے، مسلمانوں میں فقیری اور تنگدستی نہیں آ سکتی۔ نفلی صدقات یہ بہت اہم عبادت ہے، بڑی محبوب عبادت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے پر میں نے جو واجب کیا اسے تو وہ ادا کر رہا ہے، لیکن جو میں نے واجب نہیں کیا، ضروری نہیں کیا، اس کے اوپر چھوڑ دیا،
کیا اس میں بھی بندہ کچھ فیاضی اور سخاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور صدقات و خیرات کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کے اندر، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقات و خیرات کرنے والوں کو، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ نفلی صدقات و خیرات کے فائدے کیا ہیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، چند چیزوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں صرف اس مقصد کے لیے کہ مال اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے، اس میں اللہ کے بندوں کا حق واجب ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی سے تعبیر کیا، چاہے وہ سیریا کا ہو، چاہے وہ لبنان کا ہو، چاہے وہ پیرس کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ اس کا دینی بھائی ہے۔ الاسلام اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ کے قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک پکے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے غریبی کو، ناداری کو، بھوکمری کو، ننگے رہنے کو، غربت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اگر ہمارے سماج کا یا دنیا کے کسی کونے کا کوئی مسلمان فقر و فاقہ، پریشانی اور آزمائش سے دوچار ہے، تو ہمیں اس کا دینی مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اس کے پریشانی سے نکلنے کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی ممکن ہو صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے بھائی ہونے کا اور اپنے آپ کو اس کا دینی بھائی ہونے کا اخلاص کے ساتھ رب کے حکم سے، رب کی فرمانبرداری کے مطابق ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ نفلی صدقات کے بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ نفلی صدقات و خیرات، جس کو آپ لوگ صدقہ اور خیرات کہتے ہیں، وہ بھائی بڑی محنت سے سو رہا ہے، جو خالی سونے کے لیے آتا ہے، ہندی کا ایک لفظ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مجلسوں میں حاضری کے ساتھ غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نفلی صدقات کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں انسان کے ہونے کے ناطے بھول چوک سے انجانے میں جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ جس طرح سنن رواتب کے ذریعہ، سنت مؤکدہ کے ذریعہ جو نمازوں کے آگے پیچھے سنت مؤکدہ لگی ہے، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں، اخلاص میں، خشوع اور خضوع میں جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، سنت مؤکدہ کے ذریعہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ نفلی صدقات کا فرض۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب اور نادار بنایا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، ہمیں اس سے قناعت ہے، ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو، لیکن ہم صدقات و خیرات کر کے رب کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ قیامت کے دن، سنو بھائی، سب سے پہلے ایمان کے بعد توحید کے بعد، ایمان کے بعد توحید کے بعد دونوں شہادت اشہد اللہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے روز قیامت، قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد، دونوں گواہی کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے واجبات اور فرائض کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، 5 وقت کی نماز کے بارے میں۔ اور یہاں یہ بات بھی یقین کے ساتھ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ ایمان اور توحید کے بعد دوسری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق اگر 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہے تو سارا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بے نمازی کا اسلام کا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے روز قیامت نماز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ٹھہری جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے ادا کیا، تو اس کے لیے پورا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں تھوڑی بہت کمی ہے نماز ادا کرنے میں، نہیں، نماز کے ادا کرنے کے وقت جو تھوڑا بہت خشوع اور خضوع، اللہ کا ڈر اور احترام، ساری چیزیں اس میں جو کمی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو دیکھو نماز میں کہ ادا کرنے کے بارے میں اس کے ہاں کچھ کمی ہے تھوڑی سی، کیا اس کے پاس کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں؟ اس کے پاس کیا کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں جن کے ذریعے یہ فرض نماز میں جو تھوڑی بہت انسان ہونے کے ناطے انجانے میں، غیر شعوری میں کمی رہ گئی ہے، وہ پورا ہو جائے؟ یہ سنتوں کا فائدہ ہے، یہ نفلوں کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہا جائے گا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں جو تھوڑی بہت بھول چوک یا لاپرواہی ہوئی ہے، بھول گیا یا کچھ ہوا یا دل میں اخلاص یا جو بھی چیز، تو کیا کچھ نفلی صدقہ خیرات ہے کہ جس کے ذریعے اس فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے؟ تو اس نفلی صدقات و خیرات سے زکوٰۃ کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ نفلی صدقات و خیرات کا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے ایک محسوس مثال دیا ہے نفلی صدقے کا، محسوس جسے انسان احساس کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر بیان فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، آگ جل رہی ہے، اس میں 2 ڈول پانی ڈال دیجئے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا دادا؟ آگ بجھ جائے گی، تھوڑا اٹھے گے پھر کیا ہوگا؟ بجھ جائے گی، اس کا دھواں خالی اٹھے گا، اٹھ کے ختم ہو جائے گا۔ تو صدقہ غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ تو غلطیوں سے معافی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں سچی توبہ، دوسری عبادتیں، انہی چیزوں میں سے صدقات و خیرات ہے۔ صدقات و خیرات سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، لغزشیں معاف۔ اب یہ نہیں مطلب کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیں اور نماز کے پکے پابند ہو جائیں، کفیل کا چوری کریں، بدکاری کریں، فلمیں دیکھیں، گانے سنیں، حقوق کو ماریں، اللہ کو ناراض کریں دوسرے کام میں، اور ڈیلی 10 ریال کفیل کے غلے سے 100 ریال چراتے رہیں اور 10 ریال ڈیلی صدقہ کرتے رہے، اسی میں سے 90 جیب میں 10 ریال فقیر کو دے دیا، یہ کہ معاف نہ میرے بھائی، یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ صدقات و خیرات کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ صدقہ اور خیرات جہنم سے نجات پانے، جاوید صاحب، اور جنت حاصل کرنے کا ایک مضبوط ترین ٹھوس ذریعہ ہے۔ جہنم سے چھٹکارا پانے اور جنت حاصل، اور ایک مومن اللہ تعالی سے ڈرنے والا بندہ ہمیشہ اس دھن میں رہتا ہے
کہ کیسے اسے اللہ راضی ہو کے جنت دے دے اور کیسے اسے جہنم کی دہتی ہوئی عذاب سے آگ سے محفوظ کر دے. تو یہ صدقات و خیرات کا ایک فائدہ ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فقد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار. ایک حدیث کے بارے میں ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا تھے. ایک دن ایک مسکین عورت اپنے 2 بچیوں کو لادے ہوئے آئی ہے نا, اور 3 کھجور انہیں کھلایا. حضرت عائشہ نے اسے 3 کھجور دیا. ایک حدیث میں ہے کہ 1 کھجور دیا 2 حصہ کر کے ایک بچی کو کھلا دے, کس بچی کو کھلا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم کو حرام کر دیا. یا حضرت عائشہ کے پاس 1 کھجور یا 3 کھجور تھی, اور اس مسکین غریب نادار عورت کو جب اپنے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا تو اس کی فقیری پر ترس کرتے ہوئے کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے وہ کھجور بھی کیا کر دیا, صدقہ کر. میرے بھائیو ساتھیو, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچو چاہے کھجور کا 1 حصہ ہی صدقہ کر دے. یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کرنے کے لیے خالی 1/4 کھجور کا حصہ ہے. تو دیکھنے میں تو کم, دینے والے کی نگاہ میں بھی لینے والے کی نگاہ, لیکن اس کے سے بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو صدقات و خیرات کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچو. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس طرح بتایا ہے کہ صدقات و خیرات روز قیامت کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اور روز قیامت آزمائش اور روز قیامت نجات پانے کے لیے کے اسباب اور ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ہر آدمی قیامت کے دن کس میں ہوگا, اپنے صدقے کے سائے میں. جو صدقہ اخلاص کے ساتھ, دکھاوا اور ریاکاری کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقات و خیرات کے اجر و ثواب کو کھونے والا نہیں, قیامت کے دن کس میں ہوگا, اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے, یعنی جب تک جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. آج اگر دیکھا جائے تو یہودی لابی اور یہ داعش کی پارٹی جو اسرائیل کی پروردہ ہے, جس کو اسرائیل نے پالا ہے, یہودیوں نے پالا ہے, نصرانیوں نے پالا ہے, اسلام کا لباس پہنا کر, اسلام کا چہرہ مہرہ بنا کر, اسلامی نام رکھ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور جہاد جیسے پاک عبادت کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے, دیکھنے میں وہ ظاہر میں مسلمان, حالانکہ وہ یہودی ہیں. حالانکہ یہ داعش کی جتنی پارٹی کیا ہے, اسرائیل کی پالی ہوئی, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اور آج مسلمان ہر چہار جانب چیخ رہا, رو رہا, سسک رہا, بلک رہا ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کیسے ہوگی. مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی بنا اللہ تعالیٰ کے مدد کے نہیں ہو سکتی. اللہ ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے, وہی نگہبانی کرے گا. مسلمانوں کے غلبہ کے لیے, مسلمانوں کی جیت کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدد صرف اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. لیکن اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایمان چاہیے, توحید چاہیے, تقوی چاہیے, اور کتاب و سنت پر, قرآن اور نبی کی سنت پر مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق چاہیے.
جب مسلمان خود بٹے رہیں گے، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ دیوبندی جماعت ہے، یہ حنفی جماعت ہے، یہ مالکی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ کچھوچھوی ہے، یہ بریلی ہے، پھلا ہے پھلا ہے پھلا ہے، فتفشلوا وتذهب ريحكم کہ مصداق ہو جائیں گے کہ جب آپس میں اختلاف کر بیٹھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہے یہ مسئلہ کہ نہیں ہے؟ آج یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جب تک مسلمان کتاب و سنت پر، اللہ کی پیاری کتاب اور نبی کی پیاری سنت پر متحد اور متفق نہیں ہوں گے، ان کے اندر قوت و شجاعت و بہادری نہیں آ سکتے۔ جب تک اسلام کی طرف نسبت کرنے والے شرک اور خرافات، بدعات اور خرافات سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک ان کے اندر دلیری اور بہادری نہیں آ سکتی ہے، ان کے اندر اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں آ سکتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور حفاظت نہیں اتر سکتی ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے موحد بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مدد حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہیں یقیناً، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مدد جب آئے گی تبھی ہم اپنے دشمنوں کو زیر کر پائیں گے، نیچے کر پائیں گے، انہیں جس نتیجے کے حقدار ہیں وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ تو اس کے لیے جہاں بہت سارے ایمان، تقوی، اللہ کا خوف، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، وہیں پر مدد حاصل کرنے کے اور اپنی روزی روٹی میں برکت اور ادھکتا حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک مضبوط ذریعہ ہے صدقات و خیرات۔ غریب نادار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ کی مدد کے بنا یہ پریشانیاں، یہ سنکٹیں نہیں چل سکتی ہیں۔ ہماری غربت بنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور مہربانی اور کرپا اور دیا کے نہیں ختم ہو سکتی۔ تو غربت کو دور کرنے کے لیے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سارے ذریعہ اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، انہیں میں سے ایک ذریعہ ہے صدقات و خیرات۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تمہیں جو رزق ملتا روزی جو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے کمزور، جب تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد ملتی ہے تو ان کمزوروں کے اوپر کیا کرو؟ مہربانی کرو، خرچ کرو۔ ہے بات کی نہیں؟ بھائی اگر آپ کا دنیاوی کوئی کام مولانا رحمان سعیدی کے ذریعے ہو جائے گا تو جہاں ملیں گے مولانا ڈائٹ پیپسی پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ وداؤٹ شوگر چائے پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ کیونکہ مولانا کے ذریعہ میرا یہ کام، ہمیں رزق ملتا ہے ہمارے تنگ دستوں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے، فقیروں اور محتاجوں کی وجہ سے، ہماری مدد، ہمارے لیے مدد اترتی ہے رب کریم اور رحمان اور رحیم کی جانب سے انہی کمزوروں کی وجہ سے۔ تو ہمیں کمزوروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اوپر صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، صدقات و خیرات کے ذریعہ سے انسان کے دل سے کنجوسی اور بخیلی جیسی بری عادت نکلتی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کنجوسی سے بچ گیا، مکھی چوسی سے بچ گیا، بخیلی سے بچ گیا، وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو صدقات و خیرات کے ذریعہ غریبوں پر، ناداروں پر، صدقات و خیرات کے ذریعہ انسان کے اندر سے ایک بڑی گندی عادت ختم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخیلی اور کنجوسی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کنجوسی سے بچ گیا، بخیلی سے بچ گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث سنو میرے بھائیو ساتھیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم جاوید، تم خرچ کرو، انفق علیک،
میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. جاوید کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ وہ بخیل و کنجوس ہے، اس لیے رہ رہا ہوں کہ ان کا دماغ بھی دنیا کمانے کے لیے ہر وقت چلتا رہتا. بیٹھے ہیں درس میں، تاکتے ہیں روڈ کی طرف. بچے ہیں، تربیت کرنی ہی پڑتی ہے. اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے آدم کے بچوں، آدم کی اولاد، ہم سب کیا ہے؟ آدم کا اولاد. تو خرچ کر. کہاں؟ فلم دیکھنے میں، ٹی وی لینے میں، اتنا بڑا موبائل دیکھ کے ڈرامے دیکھنے میں، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، جہنم کو خریدنے میں، جنت کو دور کرنے میں، اللہ کی رحمت کو بھگانے میں خرچ کر، اللہ کا عذاب لینے میں خرچ کر. کس میں خرچ؟ ان جگہوں پر خرچ کر، ان بندوں پر خرچ کر جو تیرے لیے آخرت کا سودا ہو. اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی، یہ نہیں کہ 1000 500 2000 ایک پائی بھی تو خرچ کرے. بندہ یاد رکھ، یقین رکھ، انفق علیہ، میں تیرے اوپر خرچ کروں. اور یقینا جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر درجہ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جب کوئی بندہ خرچ کرتا اپنی طاقت کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دیتا. یہ قرآن میں وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اور وعدہ کا، اللہ کا وعدہ برا. میرے بھائیوں، یہیں پر میں یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کا جن ملکوں سے تعلق ہے، ان ملکوں میں کڑاکے کی سردی آنے والی ہے، اور آپ لوگ اپنے ملکوں کی سردی کو اور مہنگائی کو اچھی طرح جانتے. سردی آنے والی ہے. تنخواہ پانے کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہوؤں کے لیے سردی سے بچنے کا انتظام، کوٹ، سویٹر، موزہ، رضائی اور کمبل کی شکل میں، یا جہاں لکڑی خرید کے تاپنے کا رواج ہے، انتظام کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ فون کرنے پر بیوی کا میسج آتا کہ نہیں آتا؟ انور بھائی، ارے سردی آ رہی، چھوٹی بچی کو کوٹ نہیں ہے. بلرام پور کے لکھنؤ کی سردی بڑے کڑاکے کی ہوتی ہے. دیوریا سے، اعظم گڑھ سے آ رہا فون کہ نہیں آ رہا؟ یا خود احساس ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ جس طرح ہمارے مسلمان بچے، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایسے بہت سارے نادار تنگ دست ایسے ہوں گے جن کے پاس لحاف نہیں ہوگا، پوال اوڑھتے ہوئے، سویٹر نہیں ہوگا، کوٹ نہیں ہوگا. ان کو سردیوں سے کیسے بچایا جائے؟ ان کے دلوں میں سویٹر اور کوٹ اور رضائی بھیج کر، پہنچا کر، اخلاص کے ساتھ ان سے بدلا کے لینے. کیوں؟ میرے کھیت میں گنا کاٹنے کا موسم آتا ہے، آ کے گنا چھلے گا. کارتک کا مہینہ آتا ہے، آ کے کھیت میں کھاد بو دے گا. دنیا کے لیے، ان سے بدلا چاہنے کے لیے اللہ نے ہمیں اصلاح دیا ہے کہ ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک غریب، ایک انادار کو 17-2000 روپے کا لحاف دے سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کے لیے لحاف کا انتظام کریں. اور اگر ہم کسی کی ضرورت میں کام آئے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ ہمارے کام آئے. یا ابن آدم انفق، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، تم خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں ہے. اللہ دن و رات خرچ کرے تب بھی اس کے یہاں غربت و فقیری اور افلاس نہیں آ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت سے آج خرچ کرنا سے، جب سے آج آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب بھی اللہ کے خزانے میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے ہاتھ میں جو مال ہے، جو نعمت ہے، جو کرم ہے، جو فضل اور مہربانی ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. آج انسان کے دلوں میں بخیلی آ جاتی ہے، کنجوسی آ جاتی ہے. 500 ریال کی سیلری ہے، اگر 10 ریال خرچ کر دیے تو کم ہو جائے گا مال. یہ شیطان وسوسہ دلاتا ہے. یہ شیطان ہمیشہ، شیطان فقر و فاقہ کی دھمکی سناتا ہے. یہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ یار ضرورت نہیں پوری ہوگی. کیا
جہاں 2000 کی رضائیں ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے بناتے ہیں، 1500 کی رضائی 1000 کی رضائی دوسروں کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم 2000 کی رضائی اپنے بچوں کے لیے نہیں بنائیں گے، 1500 کی بنائیں گے، 500 کا کوئی سویٹر کوٹ اٹھا کر کے یا دال خرید کر کے یا چاول خرید کر کے یا پانی خرید کر کے، جس کے بنا بیچارے کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقت من مال، مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نقو کم ہوتا، کم نہیں ہوتا، دیکھنے میں کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دیا جائے کہ لوہے بہت سلیا بھی لوہا ہے، اٹھانے میں لمبا چوڑا دکھتا ہے، لمبا دکھتا ہے، حالانکہ لوہے کی ایک قسم ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھنے میں چھوٹا لیکن وزن میں بھاری۔ سلیا کو کس سے تولتے؟ لمبے 40 فٹ 50 فٹ سلیا کو کس سے تو ناپ کے رکھتے؟ لمبی زمین چاہیے، لمبا ٹرک چاہیے، اور بات کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو کا، 1 کنٹل کا، دیکھنے میں چھوٹا، لپ سے اٹھا لیں گے، لیکن جب اٹھانے چلو تو نارے طاقت چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو مال خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ کمی بخی کب آئے گی؟ جب ہم ریاکاری کے لیے خرچ کریں گے، دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے، دنیا کے لیے خرچ کریں گے۔ اس کو اپنے کھیتی میں مزدور، ارے یار فلاں آدمی ڈرائیور ہے، دے دو سویٹر، گاڑی میں چلانا لے جاتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو لے چلے گا لکھنؤ اعظم گڑھ، پھر فنڈ دنیا کے لیے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے خرچ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر خاص طور پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب کوئی بندہ اپنے ظالم کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اسے اللہ عزت ہی دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا، اللہ سے اس معافی اور درگزر کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہی دے گا، ذلت نہیں دے گا۔ اور ہمارا مزاج شیطان کیا وعدہ دلاتا ہے؟ یار معاف کر دے گے تو وہ کہے گا یہ کمزور ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے انکساری، عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس کے علاوہ صدقات و خیرات کے بہت سارے فائدے ہیں، چنانچہ اس درس کا خلاصہ نکلا ہم مسلمان ہیں، اللہ کی نعمتوں پر صبر کریں، قناعت کریں، رب کے شکر گزار رہیں، اترائیں نہیں، گھمنڈ نہ کریں، اور دنیا کو حاصل کرنے کے حرام ذریعے نہ تلاشیں، حلال ذریعے تلاشیں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت مال دولت دیا ہے اس پر ہم اللہ کے احسان مند ہو، شکر گزار ہو۔ ہم اگر زکوٰۃ والے ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اور نہیں تو نفلی صدقات و خیرات کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش کریم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا، حلال ذریعے سے دنیا کا مالدار ترین مخلص مومن بنائے، اور اپنے دیے ہوئی نعمت میں، مال میں دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی